مومن اور کافر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تبلیغ کا اثر ہونے کے لیے کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ اور اللہ کا قہر کیا صرف آخرت میں ہوگا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير۔ اور نہ چھاؤں بہشت اور دھوپ دوزخ برابر ہیں، اور نہ زندے مومنین اور نہ مردے کافر برابر ہو سکتے ہیں، اور خدا جسے چاہتا ہے اچھی طرح سمجھا دیتا ہے۔ اور اے رسول، جو کفار مردوں کی طرح قبروں میں ہیں انہیں تم اپنی باتیں نہیں سمجھا سکتے، تم تو بس ایک خدا سے ڈرانے والے ہو۔ اب آئیے سورہ فاطر کی ان آیات میں موجود نکات کو بھی بغور سن لیتے ہیں۔ نکات: ذل کا معنی ہے سایہ، اور حرور کا معنی ہے گرم اور جلانے والی ہوا۔ مذکورہ آیتوں میں مومن اور کافر کو 4 چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے، اور ان 4 تشبیہوں اور مقائسوں کا نتیجہ یہ ہے کہ شخصیت اور عاقبت کے اعتبار سے مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہیں۔ مومن دیکھنے والا اور کافر اندھا، مومن نور جیسا اور کافر اندھیرے جیسا، مومن آرام دینے والے سائے جیسا اور کافر گرم اور جلانے والی ہوا جیسا، مومن زندہ اور کافر مردوں جیسا۔ مومن ترقی کی طرف گامزن ہے کیونکہ اس کے پاس حقیقت بین آنکھیں اور نور کے ساتھ ساتھ پاکیزہ نفس اور زندہ دل بھی ہے، لیکن کافر حقیقت کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور سنگ دلی کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا، اور تعصب و جہالت کی تاریکی کی وجہ سے حق کے راستے پر نہیں چلتا۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیات میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1: مومن زندہ دل حقیقی زندگی کے مالک ہوتے ہیں۔ ایمان انسان اور سماج کو زندگی عطا کرتا ہے، اور کفر انسان اور سماج کی موت کا سبب ہے۔ نمبر 2: نبی کا کام لوگوں کو خبردار کرنا ہے، زبردستی کرنا نہیں۔ نمبر 3: تبلیغ کا اثر ہونے کے لیے لوگوں میں آمادگی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ نبی کی تبلیغ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ ہم ہی نے تم کو یقیناً قرآن کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا پیغمبر بنا کر بھیجا، اور کوئی امت دنیا میں ایسی نہیں گزری کہ اس کے پاس ہمارا ڈرانے والا پیغمبر نہ آیا ہو۔ اب آئیے سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1: اللہ حق ہے، اور جو تربیتی نظام اس نے انبیاء کے ذریعے بھیجا ہے اس کی بنیاد بھی حق ہے۔ نمبر 2:
ڈر اور امید دونوں ایک ساتھ ہوں تو کارآمد ہیں۔ نمبر 3، یوں تو انبیاء کا کام ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے، لیکن لوگوں کی غفلت کی وجہ سے انبیاء ڈراتے زیادہ ہیں۔ نمبر 4، زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 25 اور 26 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ بغور سن لیتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو کچھ پرواہ نہ کرو، کیونکہ ان کے اگلوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ہے، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر واضح اور روشن معجزے اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو جو کافر ہو بیٹھے لے ڈالا، تو تم نے دیکھا کہ میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ اب آئیے سورہ فاتر کی آیت نمبر 25 اور 26 میں موجود ایک نقطے کو بھی جان لیتے ہیں۔ نقطہ، زبر جمع ہے زبور کی، جس کا معنی ہے ایسی کتابیں جو روشن اور واضح ہوں۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 25-26 کی تلاوت اور اس کے ایک نقطے کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا۔ پیغام نمبر 1، دوسروں کی مشکلات کو جاننا انسان کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ نمبر 2، انبیاء کے پاس ہدایت کے سب سے اچھے اسباب تھے۔ نمبر 3، کفار انبیاء کو عمدی طور پر ہٹ دھرمی کے ساتھ اور ان کے دعوت کے مطالب کو جانتے ہوئے جھٹلاتے تھے۔ نمبر 4، اللہ کا قہر اتمام حجت کے بعد آتا ہے۔ نمبر 5، کافروں کی سزا کے سلسلے میں اللہ کی قدرت اور اس کے قہر کو بیان کرنا مومنوں اور حق کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا سبب ہے۔ نمبر 6، اللہ کا قہر کبھی کبھی دنیا میں ہی آ جاتا ہے۔ ثم اخذت الذین کفروا، کفار یہ نہ سوچیں کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور ان کے تئیں غفلت برتی جا رہی ہے۔ نمبر 7، کفر ہلاکت کا سبب ہے۔ نمبر 8، قدرت کو درک کرنا ضروری ہے۔ کافروں کا عذاب خوفناک اور حیرت انگیز تھا۔ نمبر 9، کفر اختیار کرنے والے سماجوں کی عاقبت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ مومن دیکھنے والا، کافر اندھا، مومن نور جیسا اور کافر اندھیرے جیسا، مومن زندہ اور کافر مردے کے جیسا ہوتا ہے، اور تبلیغ کا اثر ہونے کے لیے لوگوں کی آمادگی ضروری ہوتی، ورنہ کبھی کبھی نبی کی بھی تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا، اور اللہ کا قہر صرف آخرت میں نہیں بلکہ کبھی کبھی دنیا میں بھی آ جاتا ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔